سنت کا انکار قرآن کا انکار ہے. یہ یہاں پر ٹاپک کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیونکہ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. جیسے پیچھے بھی ایک حدیث گزری ہے، تو یا تو وہ کلی طور پر حدیث کا انکار کر لیتے ہیں یا حدیث کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. تو دونوں ہی اسی سمجھ لیں کہ اسی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر اس سوچ کو دور کیا جا رہا ہے اور حدیث رسول کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سنت کا انکار دراصل کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے. سنت کا انکار نہ صرف رسالت کے منصب کا انکار ہے بلکہ قرآن کریم کو نہ ماننے کا بھی. یہی وجہ ہے کہ انکار سنت سے قرآن کریم کے بے شمار احکام لا یعنی ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا ان کا. آپ حدیث کو مائنس کر دیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں تو آپ کو بہت سے احکام ایسے ملیں گے کہ جن پر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو وہ حکم کیا ہو گیا؟ لا یعنی ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بے فائدہ نہیں ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی تفاصیل ہوں یا بیع اور شراء کے معاملات، تو کیا انہیں حالات و زمانے کی تبدیلی کے سپرد کر دیا جائے؟ یعنی جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے نماز پڑھنی ہے. اگر ہم پر چھوڑ دیا جائے تو ہم سب سے پہلے جو چیز مائنس کریں گے وہ کیا ہے؟ کیا مائنس کریں گے؟ نماز. چلو دوسری آپشن ملا، نماز پڑھیں بغیر وضو کے پڑھ لیا. تو یہ چیزیں حالات پر، وقت پر لوگوں کے لیے نہیں چھوڑی گئی، اس کے لیے معیار دیا گیا. اور وہ معیار کیا ہے؟ سنت رسول، جو کہ دوسرا ماخذ ہے. یا انہیں کسی شخصی رائے پر اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جو وہ کہے اس کو مان لیا جائے. اس شخص کی اپنی حیثیت کا تعین کون کرے گا؟ جو ان سارے چیزوں کے احکام کی تفصیل بتائے گا، اس کا تعین، اس کا مقام، اس کا اسٹیٹس کون طے کرے گا اور کیسے کرے گا اور کیوں؟ یعنی کون ایسا قابل ہے، کس کی سی حیثیت ہے جو شریعت کے جتنے بھی احکام اللہ نے نازل کیے ہوں اس کی تفصیل بیان کر سکے، اس کا طریقہ کار بیان کر سکے. سنت رسول ہی ایک ایسی حجت ہے جس کے انکار سے قرآن مجید کی بیشتر آیات کا انکار لازم آتا ہے. اوپر بیان کردہ آیات میں کیا ہماری مرضی، اختیار، پسند و ناپسند، کسی اور کی اتباع وغیرہ کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ جتنی بھی ہم نے آیت پڑھی اس میں کوئی اور ذرہ برابر بھی ہمیں ملتی ہو بات کہ چلو آپ کو یہ رسول اللہ کی بات پسند نہیں آتی ہے، آپ اس میں اپنے عالم کی بات لے لیں، اپنے والد صاحب کی بات لے لیں، اپنے بیٹے کی بات مان لیں، اولاد کی بات مان لیں؟ کوئی بات نہیں، اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، اس کی ہر بات ماننی چاہیے. تو ایسا کہیں ملا کسی آیت میں؟ کیا اس نظریے کے پس پردہ جدید جاہلیت سے وابستہ رہنے کی خواہش تو نہیں؟ یعنی لوگ ماڈرنزم کہہ کر جاہلیت کو تو پروموٹ نہیں کر رہے، کہیں یہ سوچ تو نہیں ہے؟ اور یہی سوچ ہے پس پردہ کہ ہم جو چاہیں اصول بنا لیں اور قرآن مجید کا جیسا چاہیں مفہوم بنا لیں. سنت رسول مثالی تہذیب و ثقافت کی ایک مشعل راہ ہے. کیا ہے سنت رسول؟ مثالی تہذیب ہے، ایسی تہذیب ہے، ایسا کلچر ہے، ایسی ثقافت ہے کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے، جس کی دوسری کوئی مثال ملتی ہی نہیں، بے نظیر مثال ہے. انکار سنت تو مسلط کردہ تہذیبی لڑائی کا ساتھ دینا ہے. انکار سنت یعنی سنت کا انکار دراصل کیا ہے؟ یہ جو آج کل تہذیبی لڑائی ہے نا کہ سب سے اچھی تہذیب ایسٹرن تہذیب ہے، سب سے اچھی تہذیب ہندوازم کی ہے، سب سے اچھی تہذیب فلاں مذہب کی ہے، یا جو لادین ہیں، بے دین لوگ ہیں، ان کی تہذیب سب سے اچھی ہے کیونکہ وہ سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر انسان ہمارے لیے برابر ہے، تو ان کی تہذیب سب سے اچھی ہے. تو ایسی جو تہذیبی لڑائی اس دور میں جو لڑی جا رہی ہے، دراصل اس کا ساتھ دینا ہے اگر کوئی انکار سنت کرتا ہے تو. ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ آیا؟ اپنی مثالی تہذیب کے تحفظ کا نعرہ تو فرعون اور اس کے گماشتوں کا بھی تھا. اچھا، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں آئے تھے فرعون کے پاس، تو اس کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا یذھب بطریقتکم المثلی، کہ آپ کا جو مثالی طریقہ ہے نا، اس تہذیب کو، اس کلچر کو یہ ختم کرنے آئے ہیں، اس لیے آپ ان کا پتہ ہی صاف کر دیں. دراصل وہ سوچ
اس کے ارد گرد لوگوں کی تھی جس نے فرعون کی سوچ کو سپورٹ کیا. اس وقت اگر یہ سپورٹرز اس کو نہ ملتے تو اتنا اللہ کا ایسا نافرمان نہ بنتا. لیکن جب سپورٹ ملنے لگتی ہے نا تو وہ فتنہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اس نے یہی کہا تھا یذھب بطریقتکم المثلی. عمل قوم لوط کو بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر عورت کی عورت سے شادی کو قانونی تحفظ قرار دینا قدیم جاہلیت کی ہی دین ہے. بلکہ یہ تو قدیم در قدیم ہے. جب انسان جانور جیسا ہو شاید ایسا ہے نہیں, لیکن انسان اپنے آپ کو اگر جانور جیسا کر دے تو وہ یہ کر سکتا ہے, ورنہ باقی یہ چیز قابل قبول نہیں. بغیر نکاح کے بچوں کا پیدا ہونا, جوان لڑکی کے ایک سے زیادہ بوائے فرینڈز رکھنے پر اکسانا, بزرگوں کو اولڈ ہومز میں بھیج دینا اور بچوں کو چلڈرن ہومز میں چھوڑ دینا, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلام ہمیں ایسی بغیر کسی تعلق کے لڑکا اور لڑکی کا یا پھر مرد و مرد کا یا عورت و عورت کا تعلق رکھنا, یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام ایک پاکیزہ طریقہ کار نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں تو اس کے بھی آداب ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے, مبارکباد دی جاتی ہے, پھر اس کا عقیقہ ہوتا ہے, اس کے بال تراشے جاتے ہیں, پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے, لوگ مبارکباد دیتے ہیں. اس کو تھوڑی نا کباب میں ہڈی سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کو چلڈرن ہومز میں چھوڑ دیا جائے. اور بزرگوں کو جنہوں نے ساری زندگی ہمیں پال پوس کے بڑا کیا, اپنے منہ کا نوالا ہمیں دیا, اپنے راتوں کا آرام ہمارے سکون کے لیے برباد کیا, انہوں نے ایک ایک روپیہ لگا کر ہماری تربیت کی, ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہمارے ہاتھ میں قلم ہے اور ہم سن کر لکھ سکتے ہیں. ہمیں کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا بولنا, ہماری نجاست تک صاف کرنا انہوں نے سکھایا. تو کیا آخر میں یہ حکم ہے کہ ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جائے؟ یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. یہ ایسا کلچر ہے جو کسی ایسے انسان کا ہو سکتا ہے جو انسان کو انسان کی کیٹیگری میں رکھتا ہی نہیں ہے اور خود بھی جانور ہے اور دوسروں کو بھی جانور سمجھتا ہے. تو جانور کرتے ہیں بغیر نکاح کے تعلق, کسی سے بھی تعلقات قائم رکھنا. ان کے بچے اگر تھوڑا سا قابل ہوتے ہیں وہ پوچھتے بھی نہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے بچے کون ہیں, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے والدین کون ہیں. یہ ہم انسان ہیں اور اس سے بڑھ کر مسلمان ہیں. یہ ساری تہذیبیں جو باہر سے آ رہی ہیں یہ اسلامک تہذیب نہیں ہے اور ایک مہذب نہیں ہے. ساری تہذیبیں سنت رسول نے جو تہذیب برپا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں نکاح کی ترغیب, زنا سے پرہیز, جوان بچیوں کو شرم و حیا کی تعلیم, بوڑھے والدین کا ادب و احترام اور پھر ان کا بھرپور خیال. اچھا, بوڑھے والدین میں صرف ماں باپ نہیں آتے, والدین میں کون آتا ہے؟ دادا دادی بھی آتے ہیں, نانا نانی بھی آتے ہیں. تو نانا نانی کی اگر ضعیف ہیں تو ان کی خدمت بھی کرنا, دادا دادی ضعیف ہیں ان کی خدمت بھی کرنا, اور ساس سسر اور ان کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی بھی خدمت کرنا. یہاں صرف والدین کا نہیں, والدین جہاں تک اینڈ تک حیات ہے نا ان سب کے اس میں وہ سب شامل ہیں. بچوں کی پرورش اور ان کی دینی تعلیم, یعنی بچوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا, ورنہ تو وہ شتر بے مہار جہاں دل چاہے گا منہ ڈالیں گے, جیسی چاہیں گے تربیت پائیں گے. ان کی تربیت بہت مشکل کام ہے, اس لیے ہر والدین نہیں کر سکتے, اولو العزم والدین نہیں کر سکتے ہیں بچوں کی اچھی پرورش. تو بچوں کی پرورش ان کی دینی, دنیوی اور اخلاقی تعلیم وغیرہ پر ہی اکسایا گیا ہے. تو یہ صرف اور صرف یہ کلچر کہاں ملتا ہے, یہ تہذیب کہاں ملتی ہے؟ صرف اور صرف اسلامی تہذیب ہے, اس کے علاوہ یہ تہذیب کہیں نہیں ملتی. تو پھر ہمیں تو اس مثالی تہذیب کو پروموٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جو طریقہ دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اس کو ہمارے ملک میں نافذ کیا جائے. ہم پروموٹ کرنے والے بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو ان کے فیصلوں کو تقویت نہیں ملے گی. ہے نا, ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ فرعون کو کیوں اور مزید ہمت آئی, اس کے فالوورز نے اس کا ساتھ.
تو ساتھ اچھی چیز میں ہو یا بری چیز میں، بہرحال سپورٹ کرتا ہے. تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو رواج دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا بڑا ماخذ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت. اب جیسے قرآن پاک کی تھی، اب یہاں سنت رسول کی آ رہی ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ چھوٹے بڑے تمام کاموں میں سنت رسول کی پیروی کی جائے. صحابہ کرام کا تو صرف اٹھنا بیٹھنا ہی سنت رسول تھا. ان کا صرف ایک ہی مشن تھا زندگی کا کہ کیا اللہ کے رسول نے کہا، کس چیز سے منع کیا، بس. اس سلسلے میں انہوں نے قرآن و سنت کے درمیان کوئی فرق کیا ہی نہیں. ان کو کوئی فرق ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ قرآن میں موجود ہے حکم یا یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود. اسی لیے تو انہوں نے اس کو کبھی لکھا بھی نہیں، انہوں نے اس کو عمل میں لے لیا. تو ایسا ایمان اس کی ضرورت ہے. اس لیے شریعت یا ریاست و قضاء کے کسی بھی پہلو میں سے، یعنی شریعت کا کوئی بھی پہلو ہو یا ریاست کا کوئی بھی پہلو ہو، اور قضاء یعنی جوڈیشنری عدالتی نظام، ٹھیک ہے، تو عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہو تو کسی بھی پہلو سے کچھ بھی ہمیں صحیح سند کے ساتھ سنت مل جائے، وہ اہل اسلام پر حجت ہے. اس کا ماننا فرد پر بھی لازم ہے اور ریاست پر بھی، کہ وہ سنت رسول اگر اس کو کسی قضاء میں، کسی شرعی معاملے میں یا کسی بھی ریاستی معاملے میں اس کو سنت رسول مل جاتی ہے تو عوام پر بھی اور امام پر بھی سب پر لازم ہے. اسے ہی شرعی مصدر سمجھنا یعنی سورس سمجھنا اور اسی سے ہی استنباط احکام کرنا مجتہد کرام کا بھی فرض ہے. قرآن کریم کی طرح اس کا اتباع بھی واجب ہے. سنت میں کچھ تو قطعی ثبوت احادیث ہیں جو متواتر کہلاتی ہیں، یعنی متواتر کا ایک اور نام آپ کے پاس کیا آ گیا؟ قطعی ثبوت. اور کچھ ظنی ثبوت ہیں جنہیں فقہاء کرام احاد کہتے ہیں، یعنی جو آپ نے دوسری قسم پڑھی تھی متواتر کے اپوزٹ خبر احاد یا خبر واحد. متواتر یا احاد دونوں میں قطع دلالہ احادیث ہو سکتی ہیں اور ظنی دلالہ بھی ہو سکتی ہیں. قطع دلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی کاٹ نہ ہو، جو اصول الحدیث کے تمام جتنی بھی اس کی کسوٹی ہے اس پر اتر کر پوری بیٹھتی ہو، جس پر سب کا اتفاق ہو، اجماع ہو اور کسی کا بھی اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ متواتر یا احاد میں وہ روایات ہیں جو قطعی الدلالہ ہیں. اور ظنی الدلالہ بھی ہو سکتی ہیں جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے تو اس کو مزید جانچا جائے گا. پھر جب ایٹ دی اینڈ جو بھی اس کا رزلٹ نکلے گا اگر وہ صحیح یا حسن ہے تو اس سے استدلال کیا جائے گا، اور اگر ضعیف ہیں تو استدلال نہیں کیا جائے گا. تو جو ظنی الدلالہ ہیں وہ بھی متواتر ہو سکتی ہیں، احاد بھی ہو سکتی ہیں، اور قطعی الدلالہ بھی متواتر بھی ہو سکتی ہیں اور احاد بھی ہو سکتی ہیں. مگر سبھی سنت خواہ وہ متواتر ہوں یا احاد، یہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے اسی کو ہائی لائٹ کیجیے. اور یہ پورے جو بھی بات آئی نا سنت میں کچھ تو قطعی ثبوت یا قطعی دلالہ ہوتی ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے. مگر سبھی سنت خواہ وہ متواتر ہوں یا احاد جب صحیح ہوگی تو وہ حجت ہوگی اور قابل عمل بھی، ورنہ نہیں. یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. یعنی صحیح حدیث ہی حجت بنے گی خواہ وہ متواتر ہو یا احاد ہو. ضعیف حدیث سے کبھی بھی کوئی شرعی حکم اس کا استنباط نہیں کیا جائے گا، ضعیف حدیث کو معیار نہیں بنایا جائے گا. چلیں جی اگلا ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں. 2 منٹ ہے ہمارے پاس، چھوٹا سا ہی ہے. قرآن و سنت میں تفریق ناجائز ہے. قرآن و سنت کے درمیان اس معنی میں تفریق کرنا کہ اگر ایک مسئلہ حدیث صحیح میں ہو مگر وہ قرآن کریم کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر سے پڑھوں گی، غور سے سنیے. قرآن و سنت کے درمیان اس معنی میں تفریق کرنا یعنی اس طرح سے تفریق کرنا کہ اگر ایک مسئلہ حدیث صحیح میں ہو مگر وہ قرآن کریم کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا.
یعنی کوئی حدیث صحیح بھی ہے مگر وہ مخالفت کس کی کر رہی ہے؟ قرآن پاک کی. تو یہ بات کہہ کر حدیث کو چھوڑ دیا جائے یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ بات غلط ہے. کیوں؟ قرآن و سنت میں اولاً تو تضاد ثابت کرنے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی منبع سے نازل ہونے والی بات، ایک ہی زبان سے، ایک ہی منہ سے ادا ہونے والے شخص کی بات متضاد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کیا، ایسا کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ایسا وہ کر نہیں سکے. اس وجہ سے صحیح احادیث کا مکمل 100% مجموعہ محفوظ ہے. اسی لیے کہ جس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی سنت قرآن کے خلاف ہو؟ کیا یہ اختلاف کسی دماغ کا پیدا کردہ تو نہیں؟ یعنی وہی جو عقل اپنے آپ کو سلیم نہیں رکھتی ہے. مزید یہ کہ سنت کا جو تعلق قرآن و حدیث سے ہے وہ شخصی رائے سے نہیں. یعنی اگر کوئی یہ شخص کہہ بھی دیتا ہے تو اس کی شخصی رائے ہو گئی. قرآن و حدیث کی رائے تو مختلف ہے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی کہ معیار کسے بنانا ہے؟ سنت رسول کو. من حیث الثبوت، یعنی ثبوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سنت یوں ہے کہ استدلال کی حیثیت سے اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن کریم کی. تو قرآن کریم کی طرح ہی حیثیت کیا ہے سنت کی؟ کہ جو حیثیت قرآن کی ہے ویسی حیثیت سنت کی ہے. تو جتنے بھی پیچھے ثبوت دیے گئے یا جتنے بھی ثبوت پائے جاتے ہیں اس سے اس نتیجے پر ہی ہم پہنچتے ہیں. یہی استدلال نکلتا ہے کہ سنت کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن کی اتباع واجب ہے. اچھا جی، سنت قرآن کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہے؟ قرآن کے احکام کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. سنت رسول یا تو ان کی مکمل تائید کرتی ہے یا ان کی وضاحت یا پھر وحی کے ذریعے اضافہ ہوتی ہے. ان کے علاوہ کوئی اور صورت ہے ہی نہیں. یعنی احادیث کیا ہیں؟ سنت رسول یا تو قرآن پاک کے احکام کی مکمل تائید کرتی ہے، ایز اٹ از ورڈ جو آپ کو قرآن پاک میں ملتے ہیں نا وہی سنت میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر ان احکام کی وضاحت ہوتی ہے یا پھر ان احکام میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ قرآن کے احکام کے ساتھ سنت کے احکام کی وضاحت 3 طرح سے آتی ہے. سنت موافقت، قرآن جو پیش کر رہا ہے سنت بھی وہی پیش کر رہی ہے، جیسے زکوٰۃ، نماز، حج، اعلانیہ چھپے فواحش کی حرمت، زنا و شراب کی حرمت، اور مردار خنزیر کا گوشت کھانے کی حرمت. اسی طرح وضو کے فرض ہونے کا بیان، شرائط و ارکان کے ذکر کے وغیرہ. یعنی جہاں اقیم الصلاۃ کی بات قرآن میں آتی ہے وہیں احادیث میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ قرآن میں ہے سنت اس کے حکم کی تائید اور اسے مزید پختہ کر رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اِنَّ دِمَاءَکُمْ وَأَمْوَالَکُمْ عَلَیکُمْ حَرَامٌ، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں. اب یہ حدیث اس آیت کے عین موافق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہو رہا کہ صرف مسلمان کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور باقی سب کے کھا سکتے ہیں، نہیں. یہ آیت یہ معنی نہیں دے. یہاں پر سب کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے. اسی طرح اس کے بھی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 93. اسی طرح دیگر آیات جس میں مومن کے مال و جان کے تحفظ کی بات ہے تو یہ احادیث ان آیات کو سپورٹ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں انہی کی تائید ملتی ہے. تائید کسے کہتے ہیں؟ سپورٹ. سنت کے احکام اس اعتبار سے قرآن مجید کے 100% موافق ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ سنت جو کتاب کی تفسیر کرتی ہو، اس سے مراد بتاتی ہو، یعنی قرآن کی مراد بتاتی ہو، اس کے مطلق کو مقید کرتی ہو. یعنی قرآن میں ایک جرنل ہے حکم، لیکن اس کو
سمجھ لمیٹڈ کرتی ہے سنت، ٹھیک ہے نا، اس کے عام کو خاص کرتی ہے، جیسے ظلم کو بیان کرنا، وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد شرک ہے، یا الخیط الابیض اور الخیط الاسود یا الخیط الاسودی کو واضح کرنا کہ کیا ہے، سفید دھاری اور کالی دھاری کیا ہے، اس کو واضح کرنا، اس کی تفسیر کہ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کیا ہے، اس کو کس نے واضح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ایک صحابی نے کیا کیا تھا، کہ کالا دھاگا لیا تھا اور سفید دھاگا لیا تھا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا، اور صبح اٹھے تو اسی طرح تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا معنی سمجھایا تھا۔ تو بہت سی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سمجھا دیا کرتے تھے، یا صحابہ کرام کے کسی سوال پہ سمجھا دیا کرتے تھے، یا پھر ان کے کسی عمل کو دیکھ کر سمجھا دیا کرتے تھے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں مجمل ہیں، سمرائزڈ ہیں، مختصراً ہیں، یعنی وہ تفصیل طلب ہیں۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے واضح فرما دیا، اس لیے کہ از روئے قرآن ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح واضح فرمائیں۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی خود ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی کہ آپ کو اس کو واضح بھی کرنا ہے، جیسے نماز کے اوقات کی تفصیل، نماز کی رکعات اور دیگر احکام نماز، اموال اور زکوٰۃ کی مقدار کہ کتنی زکوٰۃ ہو، کیا شرح ہو، کیا نصاب ہو، مناسک حج، ذبح یعنی کس طریقے پر ذبح کیا جائے اور اس کی کیا شرائط ہیں، شکار، کس جانور کا گوشت کھایا جائے اور کس کا نہیں، کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام، اس کی زیادہ تر تفصیل احادیث میں ہے۔ اسی طرح ذبح، کس کو ذبح کرنا ہے، اونٹ کا ذبح یعنی اونٹ کا نہر بالکل مختلف طریقے سے ہے، باقی جانوروں کا ذبح کرنا وہ طریقہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی جانور کا گوشت کھایا جائے یا کس کا نہیں، نکاح کی تفاصیل، بیع و شراء، جرائم اور ان کی حدود وغیرہ کہ ان کا نفاذ کیسے ہو۔ یعنی جہاں قرآن نے مطلق بات کی، قرآن نے ایک جنرل بات کر دی، نماز قائم کرو، ایک کامن حکم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ وہاں اقیم الصلاۃ کی بات اس لیے کرتی ہوں، سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز۔ اس پہ تو وہ ضرب لگانے کا حکم ہے، مارنے کا حکم ہے بچوں کو۔ ویسے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بہت ساری مائیں ہوتی ہیں جو مارتی ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جس پہ بچے کو ہلکی سی ضرب لگائیں۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ کی بار بار بات کرتی ہوں کہ نماز قائم کرو، تو اگر اس کی وضاحت اللہ کے رسول نہ دیں تو پھر کوئی بھی اپنے حساب سے معنی لے لے گا۔ تو قرآن نے کیا کیا، اس کو مطلق بات کر دی، لیکن اس کو مقید کس نے کیا؟ سنت نے، کہ اس وقت پہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اس وقت پہ عصر کی نماز پڑھی جائے گی، اس وقت پہ مغرب کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو نمازوں کے نام، اوقات، تفاصیل یہ سب بتا کر اس کو مقید کر لی۔ کوئی عصر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھے تو جمع ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے رات کو ٹائم ملتا ہے تو میں عشاء کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لوں گی، یا کوئی یہ کہے کہ مجھے 5 رکعتیں پڑھنی ہے، تو کسی عالم نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے 4 جو ہیں وہ اس کی فرض میں شامل ہو جائیں گی اور 5ویں نفل ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو مقید کیا اللہ کے رسول سے۔ تو یہاں پر سمجھ آ رہا ہے آپ کو جو شروع میں بات آئی کہ مطلق کو مقید کیا، ٹھیک ہے جی۔ مجمل کہی تو سنت نے اس کی تفصیل بتا دی، یا قرآن کی بات عام ہے تو سنت نے اس کی تخصیص کر دی۔ مثلاً احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین اور خرید و فروخت کے بارے میں قرآن مجید میں پوری تفصیلات نہیں ہیں، سنت رسول نے انہیں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ تیسرا، کس طرح سنت قرآن کے ہم آہنگ ہے؟ سنت وہ حکم پیش کرے جس کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہو،
سنت کے وہ احکام جن میں قرآن خاموش ہے، جیسے پھپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دی. قرآن پاک اس بارے میں خاموش ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا ایک عورت سے، اب اگر اس کو دوسری عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس پر یہ واجب، جہاں پر محرمات کی لسٹ دے دی گئی اس سے تو وہ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن اگر اس نے پڑھ لیا تو اسے پتہ ہے کہ یہ محرمات ہیں. لیکن اگر وہ دوسری عورت جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ پہلی بیوی کی بھانجی ہے یا خالہ ہے یا پھوپھی ہے یا بھتیجی ہے تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ حرمت کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. تو جہاں قرآن خاموش ہے اس میں بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس کا درجہ بھی ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکام نازل. یہ بھی انہی طرح محرمات میں آتی ہیں، ایسا نہیں سیکنڈ کیٹیگری کے محرمات میں آتی ہیں. بین الاختین آتا ہے نا جہاں کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، تو جو اسٹینڈرڈ بین الاختین کا ہے وہی کیا ہے؟ پھوپھی بھتیجی کا ہے اور خالہ بھانجی کا ہے. ایسے احکام کسی بھی صورت میں قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتے، البتہ وہ قرآنی احکام پر اضافہ ہیں. یہ وہ اضافہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا. یہ بھی شریعت ہے جسے ماننا فرض ہے اور نہ ماننا کفر ہے. یہ نہ قرآن سے آگے بڑھنے والی بات ہے اور نہ ہی مخالفت، بلکہ قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو عمل اور ایمان کا نام ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دوسرا نام کیا ہے؟ عمل اور ایمان. اس سنت کی جو پیروی کرے گا وہ گویا آیات الہی کو ماننے کا اقرار کرے گا. یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرتا ہے انڈائریکٹلی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی آیات کو مان لی. کسی بھی ضعیف یا موضوع حدیث کو یا احادیث کے ظاہری اختلاف کو بنیاد بنا کر یا قرآن و حدیث میں بظاہر اختلاف کو پا کر یہ اصول بنانا درست نہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا یہ قرآن پر اضافہ ہے، بلکہ ایسے مواقع پر قرآن و سنت کے بارے میں مزید آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ہمیں کہ قرآن اور حدیث میں تو اختلاف نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے کم علمی ہے کہ ہم اس کی بات میں آ کے تردد کا شکار ہو رہے ہیں، شک میں اگر آ رہے ہیں تو مزید ہمیں علمی پختگی کی ضرورت ہے. ورنہ قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ایسی مل جائیں گی جن میں باہم اختلاف اور تضاد بھی ہے. اگر قرآن پاک جس نے پورا پڑھا ہے تو اسے ایسا لگے گا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے وہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. لیکن اس کو جب سب ایک ساتھ جمع کر دی جاتی ہیں تو ایک صحیح طرح سے اس کو ترتیب دے کر ایک کلیئر اس کا معنی مل جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں لگتا. تو پھر یہاں پر یہ بات کیوں کہنا کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہے؟ علوم الحدیث یا مصطلح الحدیث یا علم المصطلح بھی عظیم علم ہے جس سے ہم صحیح و ضعیف، مرفوع و موقوف، مقطوع و منقطع، متصل و مرسل اور تدلیس وغیرہ کی پہچان کر سکتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ٹرمنالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، مصطلح ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم المصطلح بھی کہا جاتا ہے. اور مراتب حدیث و سنت میں امتیاز بھی قائم کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر حدیث کے بعد آپ کو اس کا مرتبہ بتایا گیا تھا کہ اس کا درجہ یہ ہے، اس حدیث کا درجہ یہ. تو حدیث کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے مراتب بھی اسی علم میں آتے ہیں. ورنہ حق و باطل گڈمڈ ہو جائے گا. اگر یہ اصطلاحات نہ ہوں تو حق و باطل گڈمڈ ہو جائے. کتابت حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قرآن کے ساتھ کچھ اور لکھنے سے منع فرما دیا تھا، مگر جب صحابہ کرام اچھی طرح یہ جان گئے کہ قرآن و حدیث کی کتابت میں فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ خود بھی لکھوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو آج مل گئے ہیں اور جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں دونوں کو ملا کر دیکھا جا سکتا ہے. یعنی آج ملے جانے والے خطوط آج سے 1200 سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں سے اسکرپٹ بالکل سیم ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ امام بخاری نے جو احادیث جمع کی وہ اپنی طرف سے ہیں، امام مسلم نے جو جمع کی وہ اپنی طرف سے اضافہ ہیں. نہیں، آج اتنے سال بعد بھی جو سمجھنے روئنز ملے ہیں اس میں یہ خطوط ملے ہیں جس کا ٹیکسٹ میچ کیا جا سکتا ہے.
جو آج مل گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، دونوں کو ملا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کتابت کے ساتھ اس کو یاد کر کے اسے زبانی روایت کر کے کس قدر محتاط طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آپ کی احادیث تقریباً 50 صحابہ کرام نے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ 2 صدی ہجری کی کتاب حدیث آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید کا صحیفہ بھی موجود ہے اور یہ شائع بھی ہو چکا ہے، اور انہی کے معاصر یعنی انہی کے ہم اثر ہم زمانہ معمر بن راشد کا صحیفہ، دونوں طبع ہو چکے ہیں، دونوں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ 1 صدی ہجری کی یادگار ہیں۔ حدیث و سنت کی 3 اقسام ہیں، سنت قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ، یعنی قولی، فعلی اور تقریری سنت۔ سنت ہمیں جس طرح وصول ہوتی ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ یہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی لیے اس کو ہم مختصراً اور تیزی سے پڑھیں گے۔ متواتر جسے راویوں کی ایک جماعت نے دوسری جماعت سے تمام طبقات میں آخر تک اس طرح روایت کیا ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق ہونا یا موافقت ہو جانا ناممکن ہو، یعنی نسل در نسل تمام طبقات میں اتنے لوگوں سے اس کا روایت ہونا، عمل کرنا ثابت ہو کہ اتنے سارے لوگوں کا عادتاً یا کسی بات پہ جھوٹ پر متفق ہو جانا کہ چلو آؤ سب مل کر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی کثیر تعداد جھوٹ پر متفق ہو سکے۔ یہ سب روایات حسی یعنی مشاہدہ یا سماع سے ہوں، یعنی جتنی بھی متواتر روایات ہیں وہ کیا ہوں؟ حسی ہوں، یعنی کیسے الفاظ ہوں؟ رأیتو، یا سماع ثابت ہو، سمعتو یا اخبرنا، ان سے ان الفاظ کے سے ذریعے یہ روایات آتی ہیں۔ تو اس کی 2 قسمیں، یعنی متواتر کی بھی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ دوسری قسم جو سنت کی ہے کہ ہمیں سنت کس طرح وصول ہوتی ہے، اس میں خبر واحد یا خبر احاد جسے کہا جاتا ہے، جسے کم از کم 1 یا زیادہ سے زیادہ 3 راوی سند کے ہر طبقے میں یا ہر حصے میں یکے بعد دیگرے بغیر کسی انقطاع کے روایت کریں۔ اگر انقطاع ہو گیا تو وہ ضعیف میں چلی جائے۔ سند کی صحت کے بعد متن کی مخالفت کوئی اوثق نہ کر رہا ہو، یعنی سند تو چیک ہو گئی، ٹھیک ہے، متن کی مخالفت بھی کوئی اوثق نہ کرے، کوئی موسٹ اتھینٹک راوی نہ کرے، اور نہ ہی سند و متن میں کوئی علت تلاش کرے یا کوئی علت ہو۔ ایسی حدیث میں روایت کردہ سنت یقینی ہوگی۔ ان شارٹ، جو صحیح احادیث کی 5 شرطیں ہیں اس پہ خواہ متواتر ہو یا احاد ہو پوری اترتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایسی حدیث میں روایت کردہ سنت یقینی ہوگی اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ مختصراً اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی خبر احاد کی اب 3 قسمیں بتائی جانی، مشہور، عزیز اور غریب۔ خبر واحد ایسا علم ہے جس کا بیان کرنا یا روایت کرنا ممنوع، حرام نہیں۔ دراصل علماء نے خبر احاد و خبر متواتر میں طویل بحث کی ہے۔ کچھ علماء اس کی روایت کرنے میں اور بیان کرنے میں کچھ شبہ لاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ خبر واحد ایسا علم ہے جس کا بیان کرنا یا روایت کرنا ممنوع اور حرام نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے تو کیوں اس کو نہ بیان کیا جائے؟ اس کا بیان کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح متواتر کا بیان کرنا ہے۔ ازروع قرآن یعنی قرآن کے مطابق اسے مسترد کرنا بھی ممنوع ہے، ہاں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر راوی عادل و ضابط ہوں تو اسے قبول کیا جائے، یعنی اگر تحقیق کے بعد راوی عادل اور ضابط ہیں تو اس حدیث کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہر دور میں کتنے راوی ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہو تو تحقیق کے بعد اگر اس کی خبر غلط ثابت ہو جائے تو پھر اسے رد کر دینا چاہیے۔ اور قرآن کا بھی اصول ہے نا، وَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا،
تو جب فاسق کی خبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال کر لیا کرو، تو جو عادل ہیں ان کے لیے تو معیار ہی بالکل مختلف ہے. وہ تو ہیں ہی بہت بلند کیٹیگری میں. ضروری نہیں ہے کہ فاسق کی بھی ہر خبر غلط ہو، ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ ہر بات غلط کہتا ہو فاسق بھی. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. متواتر، فقہاء کرام نے لفظ متواتر کے حوالے سے متعدد معنی لیے ہیں جسے ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن متواتر کے اور احاد کی انہوں نے بحث جب کی ہے تو فقہاء کرام نے، ٹھیک ہے، مصطلح الحدیث میں محدثین کی یہاں بات نہیں ہو رہی، فقہاء کرام نے لفظ متواتر کے حوالے سے، کیونکہ محدثین کا کیا کام ہے؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ احادیث کو کسوٹی میں رکھ کر صحیح اور ضعیف کو بتا دے. فقہاء کا کیا کام ہے؟ ان احادیث سے احکام استنباط کر، مستنبط کر. تو اب فقہاء کی بات کی جائے. فقہاء کرام نے لفظ متواتر کے حوالے سے متعدد معنی لیے ہیں. کسی نے سنت متواترہ لیا ہے اور کسی نے متواتر کا دعویٰ کسی فقیہ یا امام کی طرف منسوب کر دیا ہے. کسی نے سنت کو متواتر کا درجہ دیا ہے. اب یہاں پر فقہاء کی دو کیٹیگریز ہو گئی. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی صرف اور صرف سنت متواترہ ہے. اس کے برعکس بعض فقہاء اور امام کا یہ کہنا ہے کہ کسی فقیہ یا امام کی طرف کوئی بات تواتر سے منسوب ہے، یعنی ایک عمل کسی فقیہ کا ہے یا کسی امام کا ہے اور وہ نسل در نسل چلتا آیا، تو چونکہ تواتر سے چلا ہے، انبریکیبل تھا اس کا چلنا اور عادت ہو گئی لوگوں کی، تو یہ متواتر ہے، یہ شریعت کا حصہ بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث ٹرمنالوجی میں متواتر کا کیا معنی ہے؟ کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح یا حسن احادیث جو متواتر کی درجے کو پہنچتی ہیں. لیکن فقہاء میں ایک فقہاء کا گروپ تو اس بات کو ہی لیتا ہے ایز اٹ از، اور ایک کیا لیتا ہے کہ ایک عمل نسل در نسل اگر چلا آ رہا ہے اور وہ سنت رسول ہو یا نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول ہو یا نہ ہو، کسی بھی امام کا ہے تو وہ شریعت کا حصہ بن جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں کیا جانے والا عمل جو صدیوں پر محیط ہے اسے بھی متواتر کا درجہ دیا جائے گا اور وہ بھی شریعت کا حصہ بن جائے. اس کے علاوہ جو فقہ کی کتابیں ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس میں، اکثر لوگ اس تھاٹ کو بھی جو دوسری میں نے آپ کو بتائی نا، اس کیٹیگری میں ایسے اعمال کو اجماع اور متواتر کا نام دیتے ہیں. جب یہ اجماع اور متواتر کا نام دے دیتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ کیٹیگرائزیشن نہیں کرتے کہ یہ سنت رسول ہے یا سنت امام ہے یا سنت علاقہ ہے، وہ اس کو متواتر یا اجماع کا نام دیتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو کیا لگتا ہے یہ سنت رسول ہے. سب کے اپنے اپنے الگ الگ پرنسپلز ہیں اس لفظ کو سمجھنے میں. معتزلہ ہیں، اس کے علاوہ احناف ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں. ان شارٹ میں نے آپ کو سب کا بتایا. لیکن صحیح میزان کیا ہوگا ہمارے پاس؟ صحیح میزان کیا ہونا چاہیے؟ صحیح میزان یہی ہے کہ ہم اسی کو سنت متواتر کی حیثیت دیں جو شرعی حکم جس سے کے ذریعے استنباط کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. لیکن انشاءاللہ صحیح میزان کو ہم کتاب سے پڑھیں گے، لیکن اگلی کلاس ہے. صحیح میزان یہ جاننا بہت ضروری ہے. مختصراً میں نے آپ کو بتایا تاکہ ہماری بات اس لیکچر کے ساتھ مکمل ہو جائے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلهي